السلام علیکم جی جناب، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اچھا، ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ سا ہے، ذرا کیجول قسم کا ہے، پر میں اس چیز کو آبزرو کیا ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ دن بھر میں چیزیں سوچتا رہتا ہوں، کس چیزوں پہ تکلیف ہوتی ہے تو بندہ ذہن میں کرتا ہے کہ یہ اس طرح کیوں ہے، کیونکہ آپ کے ارد گرد بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جس سے آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یار اٹ شوڈ ناٹ بی لائک دس، یہ ذرا بہتر طریقے سے ہونی چاہیے، اس میں یہ غلط عنصر ہے اور یہ صحیح عنصر ہے۔ تو وہی بات آ جاتی ہے، 70 سالوں میں ہم نے غلط عنصر کو اکٹھا ہی کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ سارے دیکھ رہے ہیں۔ تو جو ٹاپک میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگوں، میں آپ کے ساتھ تصویریں بھی مزے کی شیئر کروں گا، وہ جھوٹے تھم نیلز کی ہیں۔ اس چیز کے میں بڑے خلاف ہوں۔ ایکچولی میرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں کسی چیز کو پھر سمجھتا ہوں نا کہ یہ غلط ہے، پھر میں اس کے خلاف ذرا ایکشن ایک طرح سے اپنی حیثیت کے مطابق جتنا بھی ایکشن ہو جاتا ہے میں لیتا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اول تو اب پتہ چل گیا ہوا ہے کہ یہ جھوٹا تھم نیل ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کے ساتھ ابھی یہ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے شیئر کروں گا۔ ایک ابھی میرے ذہن میں آیا، حماس، شاید وہی شیئر کروں، میں نے رکھا ہوا ہے سنبھال کے، حماس نے جنگ جیت لی۔ یہ آپ کے مین سٹریم میڈیا جھوٹے تھمز لگا رہا ہے۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جب بھی آپ اس طرح کے تھم نیلز دیکھیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور آپ کو جو تھم نیل میں بتایا گیا اندر نہ ملے تو اس کے خلاف کمنٹ بھی کیا کریں اور اس کو ڈس لائک بھی کیا کریں، کیونکہ پرپس کیا ہوتا ہے ایک ویڈیو کا؟ پرپس یوٹیوب میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھولیں، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں اور اس کو لائک کریں اور اچھا سا کمنٹ دے دیں۔ لیکن جب آپ کو ایسی ویڈیو ملے تو ضرور کریں، بے شک کسی بھی ٹاپک کی ہو، جب تھم نیل آپ کو نہ ملے۔ اور یہ موسٹلی میں نے دیکھا کہ وہی لوگ کرتے ہیں جو زیادہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، جو اسے میں خیال ہک بیٹ کہتے ہیں یا لائک اس طرح کے کرتے ہیں کہ جھوٹے لگا کے تھم نیل کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے، پاکستان نے تباہی مچا دی، ابابیل میزائل، وہ نہیں، پاکستان نے ابھی آج میں دیکھ رہا تھا چائنا کا ایک میزائل PL جو سیریز کا میزائل ہے وہ لے لیا، وہ جہاز پہ لگتا ہے کتنا بڑا ہوگا، اور وہ پتہ نہیں جو ہے نا کوئی 100 فٹ لمبا میزائل کی تصویر لگا کے اس میں انہوں نے کر دی تھی۔ اب تو ویسے میں دیکھتا ہی نہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کئی چیزوں کو تو آپ کو ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہ کیا چیز ہے؟ جس طرح میں صحافیوں کی ویڈیو میں بات یہی کر رہا تھا آپ سے کہ جب آپ اتنا زیادہ کام کرتے ہیں، ایک دیہڑی دار مزدور کی طرح آپ کام کرنے لگ پڑتے ہیں کہ جب پسینے وہ پسینے بہہ رہے ہیں آپ نے دن جو ہے نا وہ وی لاگ کرنا ہے، تو میرے ذہن میں بھی بڑی چیزیں آتی ہیں، لیکن آپ نے بمبارڈمنٹ تو نہیں کر دینی نا، خود بھی اپنے آپ کو ذرا سکون دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو خاص طور پہ مین سٹریم میڈیا میں نہیں صحافی آتے، وہ وی لاگ زیادہ کرتے، دن میں 2 3 4 کرتے ہیں، نہیں ٹاپک رہ جاتا۔ اب اس طرح ایک گوہر بٹ صاحب ہیں، ان کے میں نے دیکھنا شروع کیے تھے، اچھے تھے، لیکن اب جان ہی نہیں رہی۔ یعنی کہ ٹھیک ہے میرے نظریے ملتے تھے، پر کیونکہ میں اندھا فالو نہیں ہوں تو میں ان کو بھی ریمارکس میں لکھ دیتا ہوں اپنے کمنٹس میں کہ بٹ صاحب اگر نہیں ہے کچھ تو نہ کریں، زبردستی نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک بات تھی یا چھوٹی سی تو بیچ میں کوئی بات کر دینی، کرکٹ کی کر دینی، اس کے بعد پھر وہ چھوٹی سی بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن مین موضوع پہ آئیں، ٹاپک پہ بات کریں، کیا ادھر ادھر کی آپ جو ہے وہ بندہ باتیں مار رہے ہیں۔ تو اس چیز سے آپ جو ہے نا اوائڈ کریں اور اس چیز کا فرق ڈالیں۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی کو کنٹینیوشن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح قوموں کو بھی جو ہے نا کنٹینیوس ایک اچھائی کی، ایک مزاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ مزاج جو بنے ہیں نا وہ بہت زیادہ خراب ہیں، ٹریفک کے سگنل سے لے کے ٹیچرز کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے، ہمسایوں کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے، سیاست پہ کیا نظریہ رکھنا ہے، فیکٹس کو کس طرح تولنا ہے، ان سب کے بارے میں ہماری جو لرننگ ہے نا وہ اتنی پور ہے نا، جس کی وجہ سے ہمیں ہر اینگل پہ جا کے ہمیں اپنا جو امیج ہے نا وہ جب ہم شو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک پور امیج ہے۔ اب آپ مجھے بات بتائیں،
آپ خود اپنے دل سے پوچھیں، جب آپ نے کوئی بہت زیادہ اتھینٹک چیز دیکھنی ہوتی ہے تو آپ کس کی دیکھتے ہیں؟ صحیح بتائیے گا، گوروں کی ویڈیو دیکھتے ہیں نا؟ کیوں دیکھتے ہیں؟ کہ انہوں نے مزاج بنایا ہوا ہے کہ جب ہم نے کوئی بات کرنی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ گورا سچ ہے، گورا اپنے مطلب کو ٹائملی بیسس پہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو یوٹیلائز کرتا ہے۔ ہماری تو عادت ہو گئی ہے نا، ہم نے منہ اٹھا کے جھوٹ بول دینا ہے، ویڈیوز میں دیکھیں تو منہ اٹھا کے جھوٹ بول دینا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھیں کہ مزاج بن چکا ہوا ہے کہ ہماری ویڈیوز میں جان نہیں ہے۔ اب جان کیوں نہیں ہوتی؟ جان اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ تھم نیل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتی ہیں باتیں۔ آپ کی فیکٹس کی بیس پہ نہیں باتیں ہوتی، مسئلے یہ آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ویڈیو میں جان نہیں ہوتی۔ میں اگر فرض کریں کوئی مشین کی چیز دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یوٹیوب پہ پتہ چل جائے کہ یہ کس طرح ورک کر رہی ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، تو میں اکثر گوروں کی جا کے دیکھتا ہوں۔ تو اس وجہ سے آپ بھی جو ہے نا، کوئی بھی اگر یہ میری جو ویڈیو دیکھ رہا ہے، بے شک وہ ویڈیو خود بھی بنا رہا ہے، پلیز میں بلکہ آپ کو یہ کہوں گا کہ ایون کہ آپ کو میرے تھم نیل میں وہ چیز نہ ملے جو اندر ہے، تو آپ میری ویڈیو کو بھی ڈس لائک کریں اور کمنٹ میں لکھیں کہ میں نے یہ غلط بیانی کی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری ویڈیو کو آپ لائک کریں کہ جی بس لائک کر دیں۔ اپنے ایک مزاج بنائیں کہ آپ نے سچ کو پروموٹ کرنا ہے، آپ نے جھوٹ کو جو ہے نا بتانا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کو ایٹ دی اینڈ پھر ریکویسٹ کروں گا، یہ میری ریکویسٹ ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس کو سوچیں کہ یہ ہم ایکچولی مزاج بناتے ہیں اپنے لوگوں کا، کہ اگر ویڈیو کے تھم نیل، میں یہ نہیں کہہ رہا ابھی اندر جو بھی ہو ویڈیو میں، وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کون سی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں، پر ایٹ لیسٹ جو تھم نیل ہے وہ ہونا چاہیے ویڈیو والا۔ تو یہ کائنڈلی آپ اس کو ضرور سوچیں اور خود بھی سوچیں، اور ویڈیو بنانے والے بھی اس کو دیکھیں کہ اس کو بہتر کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔